جو جینون مسئلہ تھا انٹرسیکس والا اس کو انہوں نے جان بوجھ کر ایکٹ میں شامل کیا کہ یہ ڈیفینیشن کے اندر ہے, تاکہ بہت سے لوگ کہیں او یار یہ تو انہیں بیچاروں کی بات ہو رہی ہے جن کے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی خلاف نہیں ہوگا ان کے, تو ان کی آڑ میں انہوں نے بیچ میں اصل ایجنڈا جو ہے نا وہ ڈالا, اور جس طرح سے آپ نے سرے ملائے ان کے وہی چیز ہے جہاں تک ہم پہنچ گئے. دانیال بھائی آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ جو ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ایک فلم ہے جو پاکستان کا رخ کر رہی ہے, سنا ہے کہ سنیماز میں بھی آنے والی ہے, جوائے لینڈ کے نام سے ایک فلم ہے, اور وہ فلم جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کے جو ہے وہ ایوارڈز اور وہ چیزیں ساری, اور وہ ساری سٹوری جو ہے وہ بھی یہی ہم جنس پرستی کی کہانی جو ہے وہ لوگوں تک, ہمارے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کون سا ایجنڈا چل رہا ہے سر؟ جی ضیاء بھائی آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا. میں اس سے پہلے کہ اس کی طرف آؤں میں ایک چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. جب ہم اس پہ جب ریسرچ کا آغاز کیا پالیسی کا, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا 2017 میں, میرا یہ انٹرسٹ ہوا کہ جو ہماری پارلیمنٹ میں جو لاز وغیرہ آتے ہیں تو ان کو دیکھا جائے. اسی دوران یہ لا بھی ہماری نظر سے گزرا. ابھی دیکھیں کتنا آپ نے بات کی نا کہ ویسٹ میں یہ چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی یہ چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں, اور خالی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ابھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں جو آپ کی آڈینس ہے ان سے بھی یہ کہوں گا, بالخصوص جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ پارلیمنٹ میں بہت گہری نظر رکھیں, چاہے وہ پروویژنل اسمبلیاں ہوں یا آپ کی یہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ ہو. جو بلز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں وہ آن لائن گیون ہوتے ہیں, ان کو کھول کے پڑھا کریں. ابھی دیکھیں 2009 میں, اگر ہم 2009 میں جا کے دیکھیں, 2009 میں فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے یہ یونکس والا جو معاملہ ہے اس پہ پورا جب وہ شروع کیا, تو سپریم کورٹ نے کہیں پہ بھی یہ ڈائریکشنز نہیں دی تھیں کہ آپ ایک تھرڈ کیٹیگری کریٹ کریں. صحیح ہے, انہوں نے اس معاملے کو اوپن چھوڑا تھا اور نادرا کو یہ اختیار دیا تھا کہ کوئی اسٹریٹجی ڈیوائز کر لے اور بنا لے. اب جب نادرا نے وہ اسٹریٹجی بنائی, اس میں یہ ساری جو کنسلٹنٹ آرگنائزیشنز جب انوالو ہوئی, ان ساروں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک تھرڈ کیٹیگری آف جینڈر کریٹ کر دیں. اچھا, ہمارے معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, جب کہ میں اب 4 سال ہو گئے اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, مجھے نہ کوئی فتویٰ ملا ہے اور نہ کوئی اسلام سے ہٹ کر بھی سائنٹیفک پروف بھی نہیں ملا کہ جو سیکس ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ ایکس بھی ان اسلامک ہے اور یہ ان نیچرل بھی ہے. اور یہ جو ابھی کہتے ہیں نا کہ میل سے ڈائریکٹ فیمیل نہیں جا سکتے, میل سے ایکس میں جانا بھی تو ان اسلامک ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہاں سے شروع ہوا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اتنا بڑا ہم نے کام کر لیا کہ ہم نے اللہ نے بتایا کہ جی جنس مرد ہے اور عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جوڑوں میں پیدا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تیسری جنس کھڑی کر دی, تیسری کیٹیگری آف ہیومنز کریٹ کر دیے, اور پاکستانی بالکل سوئے رہے. تو اس کا مطلب ہے پھر 2017 میں انہوں نے کیا, اور نہ صرف یہ ٹرانسجینڈر قانون بلکہ ڈومیسٹک وائلنس بل, ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ بچوں کو شروع سے وہ کیا جائے. تو اس میں جو دیکھیں آپ کی جو ظاہر سی بات ہے ایک اس میں چانس موجود ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے ریزسٹنس آئے گا, تو انہوں نے اس کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے ڈومیسٹک وائلنس بل لے آئے, جس میں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کو ایون جیل میں سکتا ہے. صحیح ہے, اور اس میں جو انہوں نے اگر آپ وہ بل اٹھا کے پڑھیں تو سائیکولوجیکل ٹارچر اور فزیکل ٹارچر اور اس طرح کی ساری چیزوں کو انہوں نے کیا ہے, یعنی وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. تو یہ ایک پوری جو آپ کہہ رہے ہیں نا کنیکٹ دا ڈاٹس, اور یہ سارا کچھ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح کل میں دیکھ رہا تھا تو UNDP اور گلوبل فنڈ, کوئی بھی آن لائن جائے اور یہ گلوبل فنڈ اور UNDP کی ویب سائٹ کھولیں تو یہاں پر باقاعدہ ایک آن بورڈنگ کی کال دی ہوئی ہے انہوں نے. تقریباً ان کا 1 ارب 10 کروڑ کا ان کا بجٹ ہے 1 سال کا, جس میں یہ 3 کیٹیگریز کی آرگنائزیشنز کو آن بورڈ کر رہے ہیں. اس میں وہ آرگنائزیشنز جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اندر کام کر رہی ہیں, وہ جو فیمیل سیکس ورکرز کے لیے کام کر رہی ہیں, اور وہ جو MSMs کے لیے کام کر رہی ہیں, میلز ہو ہیو سیکس ود میلز, ان کے لیے کام. اور اس میں سب سے زیادہ جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ MSMs کا رکھا گیا ہے. تو وہ اگر آپ اس کی جو اسکرین پہ اگر وہ لگا یہ میرے سامنے ہے جی, اس میں تقریباً 41 کروڑ روپے کا بجٹ ہے MSM کا, یعنی میلز ہیونگ سیکس ود میلز. ٹھیک ہے, اور جو فیمیل سیکس ورکرز کا بجٹ ہے وہ تقریباً 30 کروڑ ہے, اور جو آپ کے ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے 39 کروڑ کا بجٹ ہے روپیز میں. تو یہ دیکھیں, یہ تو میرے سامنے یہ رپورٹ پڑی ہے, اور کال فار پروپوزلز ہے کہ آپ لوگ اگر اس ایریاز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو $, ملے گا $. بالکل ایسا ہی ہے.
اور دیکھیں نہ صرف یہ بلکہ ابھی پاکستان کے اندر جو سیلاب وغیرہ کے حالات چل رہے ہیں، بجائے کہ یہ اس ایریا پہ کام کریں جو کہ ایک زیادہ بڑا ہیومنٹیرین کرائسس ہے، بجائے کہ یہ لوگ، کیونکہ دیکھیں کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ سفر ہم نے کیا ہے لیکن کنٹریبیوشن ہماری نہیں ہے اس میں، نہیں، ہم وی آر ناٹ دا کاز آف کلائمیٹ چینج. تو بجائے یہ کہ ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کریں، ہمارے جو قرضے ہیں وہ معاف کریں. یہ یہاں پر اگر ہمیں امداد دے بھی رہے ہیں تو کس چیز میں دے رہے ہیں؟ یہاں پر میں اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے، میں بالکل کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال سے اس بل کے آنے کے بعد تو بہت زیادہ لوگوں سے جب میں نے ملاقاتیں کی، سب کچھ کیا، بلکہ آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے. 2020 کے اندر حامد میر نے اپنے ایک آرٹیکل لاپتہ خوشبو کے نام سے قلم کمان کا وہ جو ایک لکھتے ہیں جنگ اخبار کے اندر، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے بعد کچھ پارلیمنٹیرینز ان کو اسلام آباد کلب لے گئے لنچ کے لیے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ شرارت کر رہے تھے اور اپوزیشن اور حکومت سے سوال کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک اپوزیشن کے سینیٹر نے بڑی خوفناک بات کی کہ جی گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے نوجوان آ رہے ہیں اور وہ مختلف پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ ہم جنس پرستی کے حق میں تحریک کیوں نہیں پیش کر دیتے. تو ان سینیٹر صاحب نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان کو جب میں نے منع کیا، سمجھایا، اس کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ اللہ سے رجوع کریں تاکہ آپ کے دماغ سے یہ فاسد خیالات نکل جائیں، تو اس نے باقاعدہ ایک سینیٹر کو دھمکی دی اور کہتا ہے وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اسی طرح پھر اسی آرٹیکل کے اندر حامد میر صاحب نے انکشاف کیا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے بھی یہ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو میں تو بڑا یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بالکل سامنے ہو جائے گا کہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے یہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے مورل پینک. یہ مورل پینک نہیں ہے، اصل میں ہو کیا رہ گیا بھائی، سمپل سی جو بات ہے، اور یہ بالکل کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. 21st سینچری میں جو رولز آف وار ہیں وہ بالکل بدل چکے ہیں. اب دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم، آج وہ دنیا میں آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. ویسٹ اس کو اس محاذ پر ہمیں شکست دینے میں کامیاب ہوا، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. اسی طرح اکنامکلی آج آپ کو اسلام کا اکنامک سسٹم بالکل نظر نہیں آئے گا. اسلامک کنٹریز میں تو بالکل نظر نہیں آئے گا. اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ، سود کی شرح سب سے زیادہ ہے. اسی طرح جسٹس سسٹم بھی، ہمارا جو اسلامک جسٹس سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. یہ سارے پلرز گر جانے کے بعد ویسٹ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس کے باوجود اسلام سب سے زیادہ تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے، اور یہ صرف ریلیجن یا کچھ ریچولز نہیں اسپریڈ ہو رہے. جب ویسٹ کے اندر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ پوری ایک تہذیب کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اسلامی تہذیب کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. ان میں حیا آ جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے زیادہ پلرز ہم نے ان کے گرا دیے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے اوپر چڑھائی کری جا رہے ہیں. اب ان کا نشانہ ہے ہمارا فیملی سسٹم، اور یہ ڈومیسٹک وائلنس بل بھی، یہ ماں باپ کو اولاد کو ماں باپ کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ لڑانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح دے وانٹ ٹو میک اس اینیملز، یعنی ان میں کوئی حیا نہ رہے، ان میں کوئی. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں اگر